امینیہ ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم۔ دوستو، آپ نے حکیم لقمان کا نام بہت سی جگہ سنا اور پڑھا ہوگا۔ حکیم لقمان ایک ایسی شخصیت ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں سورہ لقمان میں آیا ہے۔ یہ واضح نہیں کہ وہ نبی تھے یا نہیں، البتہ وہ ایک بہت دانا آدمی تھے اور بہت سی حکایات ان سے منسوب ہیں۔ ان کی حکمت بھی مشہور ہے اور اردو کی مشہور مثل ہے کہ وہم کی دوا تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں، یعنی ان کو حکمت کی معراج سمجھا جاتا ہے۔ حکیم لقمان اللہ سے بہت محبت کرتے تھے، ان کا ایمان بہت طاقتور تھا۔ حضرت حکیم لقمان کی بعض نصیحتوں کا تذکرہ قرآن میں بڑی عظمت و شان کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور انہی کے نام پر قرآن مجید کی ایک سورت کا نام سورہ لقمان رکھا گیا ہے۔ محمد بن اسحاق صحمازی نے ان کا نسب نامہ کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت لقمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں، اور مورخین نے فرمایا ہے کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے، اور بعض کا قول ہے کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت لقمان نے 1000 برس کی عمر پائی، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے صحبت میں رہ کر ان سے علم سیکھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی بعثت سے پہلے آپ بنی اسرائیل کے مفتی تھے، مگر جب حضرت داؤد علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہو گئے تو آپ نے فتویٰ دینا ترک کر دیا۔ حضرت اکرمہ اور امام شہابی کے سوا اور بھی علماء کا یہی قول ہے کہ آپ نبی نہیں تھے بلکہ آپ حکیم تھے اور بنی اسرائیل کے نہایت ہی بلند مرتبہ صاحب ایمان اور بہت ہی نامور مرد صالح تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے کو حکمتوں کے خزانے سے بھر دیا تھا۔ حضرت لقمان عمر بھر لوگوں کو نصیحتیں فرماتے رہے۔ حضرت قتادہ کا قول ہے کہ آپ کی قبر رملہ میں مسجد اور بازار کے درمیان میں ہے، اور اس جگہ 70 انبیاء علیہ السلام بھی مدفون ہیں، جن کو آپ کے بعد یہودیوں نے بیت مقدس سے نکال دیا تھا، اور یہ لوگ بھوکے پیاسے تڑپ تڑپ کر وفات پا گئے۔ آپ کی قبر پر ایک بلند نشان ہے اور لوگ اس قبر کی زیارت کے لیے دور دور سے جایا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو نیند کی حالت میں اچانک حکمت عطا فرما دی تھی۔ بہرحال نبوت کی طرح حکمت بھی ایک وہ بھی چیز ہے۔ کوئی شخص اپنی جدوجہد اور کسب سے حکمت حاصل نہیں کر سکتا، جس طرح کے بغیر خدا کے عطا کیا کوئی شخص اپنی کوششوں سے نبوت نہیں پا سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ نبوت کا درجہ حکمت کے مرتبے سے بہت اعلیٰ اور بلند تر ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو، جن کا نام انعام تھا، چند نصیحتیں فرمائی جن کا ذکر قرآن مجید میں سورہ لقمان میں ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی دوسری نصیحتیں آپ نے فرمائی جو تفاسیر کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ مشہور ہے کہ آپ کا پیشہ درزی تھا، اور بعض نے کہا کہ آپ بکریاں چراتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ حکمت کی باتیں بیان کر رہے تھے تو کسی نے کہا، کیا تم فلاں چرواہے نہیں ہو؟ تو آپ نے فرمایا، کیوں نہیں، میں یقیناً وہی چرواہا ہوں۔ تو آپ نے اس سے کہا کہ آپ کی حکمت اس مرتبے پر کس طرح فائز ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ باتوں میں سچائی اور امانتوں کی ادائیگی اور بیکار باتوں سے پرہیز کرنے کی وجہ۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا، بیٹا، اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ کسی پتھر کے اندر ہو یا وہ آسمان کے اندر ہو یا زمین کے اندر ہو، تب بھی اللہ اس کو حاضر کر دے گا۔ بے شک اللہ بڑا باریک بین باخبر ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں کی۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور جو مصیبت تمہیں پہنچی تو اس پر صبر کرو، یہ باتیں عصمت کے کاموں میں سے ہیں۔ نمبر 2، اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو۔ اللہ کسی اکڑنے والے اور فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ نمبر 3، اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو اور اپنی آواز کو ذرا پست رکھو، بے شک سب سے آوازوں میں سے سب سے مکروہ آواز گدھے کی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی دوسری نصیحتیں آپ نے فرمائی جو تفاسیر کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت لقمان نے فرمایا ہے کہ میں نے 4000 نبیوں کی خدمت میں حاضری دی ہے، اور ان پیغمبروں کی مقدس کلاموں میں سے 8 باتوں کو میں نے چن کر یاد کر لیا ہے، جو یہ ہیں:
نمبر 1، جب تم نماز پڑھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو۔ نمبر 2، جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت کرو۔ نمبر 3، جب تم کسی غیر کے مکان میں رہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ نمبر 4، جب تم لوگوں کی مجلس میں رہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھو۔ نمبر 6، اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہو۔ نمبر 7، اپنے احسانوں کو بھلا دو۔ نمبر 8، دوسروں کے ظلم کو فراموش کر دو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب میں ملوں گا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔